الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس زمین پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں ہمارا بیٹھنا اور ہمارا یہ دینی باتیں سننا محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہاں بیٹھنا نصیب ہوا۔ یوں تو بندوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ پاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت کا مل جانا، ہدایت کا ملنا، صحیح راستے کا ملنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ یہ ہر نماز میں ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے۔ بندہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو یہ تو اللہ سے مانگنا ہی مانگنا ہے کہ اللہ ہدایت دیجیے، اللہ ہدایت دیجیے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اتنا جو اہتمام ہدایت کے سلسلے میں ہماری شریعت نے فرمایا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور لکھا ہے۔ ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھے، جا رہے تھے، بازو جو کشتی چل رہی تھی، دوسری کشتی دیکھا کہ اس کشتی میں کسی نے چھینک دیا، چھینکنے کی آواز آئی، لیکن وہ کشتی ادھر چلی گئی اور یہ کشتی ادھر سوار ہو کے ادھر نکل گئی۔ لیکن ایک وقت تک لمبے دور جانے کے بعد انہوں نے اس کشتی کو چھوڑ کر کنارے میں اتر کر دوسری کشتی کا سہارا لے کر اس کشتی والوں تک پہنچے اور چھینکنے والے کا جواب دیا کہ آپ نے جو چھینکا اور الحمدللہ کہا، میں اس کا جواب دیتا ہوں یرحمک اللہ۔ تو پھر یرحمک اللہ کے جواب میں سامنے والا جواب دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس نے چھینکا، کشتی ادھر کو چلی گئی، تمہارا سفر ادھر کو ہے،
لیکن پھر تمہارے کنارہ کش ہو کے دوسری سواری کا انتظام کر کے یہاں تک پہنچ کے اس کے جواب دینے کی کیا وجہ ہے؟ اتنی تکلیف تم نے کیوں برداشت کر لی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے چھینکا میں جواب کیا دوں گا؟ میں جواب یہ دوں گا کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کے جواب میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ چھینکنے والا جواب میں یہ بولے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ چھینکنے والے کا جواب میں یہ دوں گا کہ یرحمک اللہ، تو وہ الٹے مجھ کو یہ جواب دے گا کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو، اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہو۔ اگر اس کی وہ دعا مجھ کو مل گئی کہ اللہ سے اس نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، اگر وہ دعا مجھ کو مل گئی تو میرا یہ جو پورا سفر رہا، یہ موری جو تکلیف اٹھانے کی جو بات رہی، وہ تو بالکل معمولی سی بات ہے۔ ہدایت مل گئی، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کا نظم کیا ہے، شروع کائنات سے لے کر آخری تک، اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے انسانوں کی ہدایت کے جاری کیے۔ ایک کو بولتے ہیں رجال اللہ اور ایک کو بولتے ہیں کتاب اللہ۔ یہ ہدایت کے 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے رجال اللہ کا مطلب انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتاب اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں ہر زمانے میں رہے، نبی بھی تھے، نبی کے ساتھ ساتھ پیغام بھی تھا، اللہ کے احکام بھی تھے، احکام پہنچانے والے افراد بھی تھے۔ یہ 2 تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم تو قرآن کریم کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے بھی، یعنی قرآن بھی، نبی بھی، کتاب اللہ بھی اور رسول اللہ بھی، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں تک ہدایت بھیجتے ہیں، ہدایت کے احکام نازل کرتے ہیں۔ یہ 2 واسطے ہیں۔ امت محمدیہ کی خوش قسمتی یہ ہے، ہم لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم کو جو 2 ملے، 2 بھی بہترین ملے۔ ہمارے حق میں جو رجال اللہ آئے، ہمارے حق میں جو رسول آئے، وہ بہترین نبی ہے، اور ہمارے حق میں جو کتاب ملی وہ بھی بہترین کتاب ہے۔ 2 چیزیں جو ہم کو ملی، انتہائی مقدس اور پاکیزہ، اور سب نبیوں سے بڑھ کر نبی، سب کتابوں سے بڑھ کر کتاب ہمیں ملی۔ اگر موازنہ کر کے دیکھیں، احادیث سمجھ کر دیکھیں، تو یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 1 نیکی ہے، لیکن وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے مانند ہے۔ قرآن کریم کا 1 حرف پڑھے 10 نیکیاں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملے، نبی پر 1 مرتبہ درود بھیجو تو بھی 10 رحمتیں ملے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ کنت شافعا و مشفعا، کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے والا رہوں گا، میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے سفارش کروں گا۔ تو قرآن کے بارے میں فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ کے نبی اگر امت کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو قرآن بھی سفارشی ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو قرآن بھی آخری کتاب ہے، آپ کے قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ ایسے کئی ساری چیزیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جو 2 چیزیں ملی ہے، انتہائی بہترین ملی ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔
قرآن کریم کے بہت سارے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ دنیاوی زندگی میں ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ میں سب سے بہترین بنوں، میں سب سے اچھا کہلاؤں، لوگوں کی زبانوں پر میرے نیک نامی کے چہرے ہو، میرے نیک نامی کے چرچے ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ فلاں مجھ کو اچھا بولے، فلاں مجھ کو اچھا بولے، فلاں مجھ کو اچھا بولے۔ کوئی انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی برا بھی بولے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سے اپنی وابستگی رکھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں جو سب سے بہترین انسان تو وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھنے کا بھی اہتمام کرے اور پھر قرآن سکھانے کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے لوگ نہیں، دنیا والے تو آج زبان پہ اچھائی بولیں گے، پھر انسان غائب ہوتے ہی وہ اچھائی کے سارے چرچے ختم، منہ پہ میٹھا میٹھا بولیں گے لیکن انسان کے پیچھے ایسے غیبت کریں گے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن اللہ کے نبی ایسے انسان کو بہترین بتاتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان اور ہر امت کے لیے کوئی ایک شرف کی بات ہوتی ہے، فخر کی بات ہوتی ہے۔ ان لکل شیء شرفا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرف اور عزت کی بات ہے جس کو دیکھ کر انسان فخر کرتا ہے کہ میرے پاس بلندی کی یہ چیز ہے۔ کوئی مال پر فخر کرتا ہے، کوئی دولت پر، کوئی عہدے اور منصب پر، کوئی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت کے لیے اگر کوئی فخر کی چیز ہے جس پر میری امت فخر کرے، فرمایا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر اگر امت فخر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی وہ دولت ہے جو کسی اور مذہب کے پاس، کسی اور دین کو ماننے والے کے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ ہمارے امت کی شرف اور بلندی ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم سے جو دور ہوتا جاتا ہے، شیطان کے حملے کے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ایک وہ بندہ جس کے سینے میں تھوڑا بھی قرآن نہیں ہے، کچھ بھی حصہ اس کے سینے میں قرآن کا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے ویران گھر جنات اور شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے، نہ جانے اس کا دل کب کس گمراہی کے، کب کس فتنے کے حملے میں آ جاوے۔ قرآن سے دور ہونا انسان کو گمراہی کے قریب کرتا ہے۔ عرب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام آتا ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس کے ماننے میں کامیابی ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نبوت سے پہلے تو پورا عرب آپ کو مانتا تھا، لوگ ایک زباں ہو کے اعلان کرنے کو تیار تھے کہ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ کسی نے نہیں کیا، آپ پاک دامن ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، طرح طرح کی آپ کے نیک نامی کے چرچے تھے۔ لیکن جیسے نبوت کا اعلان ہوا دشمنیاں شروع ہوئی، مخالفتیں شروع ہوئی، لوگوں نے طرح طرح سے آپ کی مخالفت کی۔ پہلے تو لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا، حج کرنے لوگ آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ محمد ہے، جادوگر ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف کی باتیں ہیں، ان کے قریب نہیں ہونا۔ پھر اب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ منع کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے نبی سے قریب ہوتے گئے، تو پھر آگے کی تدبیر یہ سوچا انہوں نے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے انہوں نے بنائے، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے انہوں نے ارادہ کیے کہ راستوں میں کانٹے بچھائے، نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے بدن پر لا کے اونٹ کی گندگی ڈال دی، گردن میں چادر ڈال کر کھینچتے تھے، گالیاں دیتے تھے، آپ کو ساحر جادوگر بولتے تھے، مجنون اور دیوانہ بولتے تھے۔ تکلیف کی حد ہو گئی، قتل کے ارادے بنائے گئے۔ ابو جہل نے نماز کی حالت میں ایک بڑا پتھر اٹھایا اور دیکھا کہ سر پر ڈال دوں تاکہ آپ کا انتقال ہو جاوے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھا کہتا ہے کہ میں جب بھی آگے بڑھتا ہوں ایک بڑی اونٹنی منہ کھولے ہوئے میری طرف آگے بڑھتی ہے جھپٹنے کے لیے، مجھے ڈر ہوتا ہے
یہ قتل کا کام نہیں ہو سکتا، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ قتل کے منصوبے نہیں ہوئے تو اب پورے عرب والے مل کے اپنے ایک سردار کو، عتبہ ابن ربیعہ کو، اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر معلوم کرو، دنیا کی لالچ ان کو دو، دنیا کے مال و متاع کی ان کو لالچ دے کر ان کی یہ بات چھوڑنے پر آمادہ کر دو۔ عتبہ ابن ربیعہ اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے، بھتیجے بتاؤ، آج تم نے تو ایسی باتیں کہہ دی ہے، تمہاری وجہ سے ٹوٹ ہمارے قافلے میں، ہمارے عرب میں، مکے میں دو جماعتیں بن گئی ہے، افتراق، جدائیگی آ گئی ہے، آپ کے ماننے والے کچھ اور ہو گئے، آپ کے نہیں ماننے والے کچھ اور ہو گئے، آپ نے بت پرستی کرنے والوں کی، بتوں کی آپ نے مذمت کی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، ان کے آبا و اجداد کے دین کی آپ نے برائی بیان کر دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دل کی بات کہہ دو، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اگر آپ کا ارادہ مالداری ہے، آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہو، یہ مشن چلا کر کے، یہ نبوت کا اعلان کر کے آپ اگر مالدار بننا چاہتے ہو، ہم اتنا مال آپ کے لیے جمع کرنے کے تیار ہیں کہ آپ مکے میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ۔ یا اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، ہم سب تیار ہیں، آپ کے اخلاق ہمارے سامنے ہیں، آپ کو سردار بنانے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش، ہم ایسا نہیں کہتے کہ آپ کو سردار نہیں بنائیں گے، آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی بادشاہی قبول کرنے کو تیار ہے، آپ کو بادشاہی کا تاج پہنائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی جن کا یا بھوت کا آپ کے اوپر اثر ہو گیا تو آپ کہہ دیں کسی آپ کے لیے کسی طبیب کی ہم تلاش کر لیں، آپ کا علاج کروا دیں۔ تو یہ مخالفتیں شروع ہوئی اور آپ کو ستانا شروع ہوا اور دنیا کی لالچ دینا شروع ہوا کہ آپ کے سامنے مطالبے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ مال چاہتے ہیں یا سرداری چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کفار کی جو حرکتیں ہیں، کفار کی جو تدبیریں ہیں وہ خاموش نہیں ہو رہی، کبھی ستانے کے در پہ، کبھی تکلیف دینے کے در پہ، کبھی لالچ سامنے رکھ کے۔ تو ان کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی۔ میں ان ساری باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتا کہ میں یہ نہ کہوں گا کہ مالداری یا پھر سرداری یا بادشاہی کی جتنی فہمائش میرے سامنے ہو رہی ہے، میرا جواب صرف قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ صرف اس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت اس کافر سردار کے سامنے اللہ کے نبی نے کی، وہ سننا تھا، ہکا بکا رہ گیا اور اپنے قوم میں جا کے لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، اس کی ایک چاشنی ہے، اس کی ایک بلندی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو کلام انہوں نے مجھے سنایا، جس مذہب پہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ مذہب ایک دن ضرور بلند ہو کر رہے گا۔ اس کے درخت لگیں گے، پھول آئیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے وہ خود قسم کھا کر کہتا ہے کہ وما ہوا بقول البشر، میں نے جو کلام سنا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے پہلے تو تدبیر کر رہا تھا، پہلے ستانے کے در پہ تھا، پہلے مخالفت پہ تھا، اب جا کے مکہ والوں کو، کفار کو یہ سمجھاتا ہے کہ اے مکہ والوں، میں تمہاری نجات اس میں سمجھتا ہوں کہ تم ان کو تکلیف پہنچانے سے باز رہو، ان کو تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو کلام سنا ہے وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کے جو مذہب کی باتیں ہیں وہ انسان کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ سردار تھا، لوگ بھی پریشان، ہم نے جس کو سردار چنا ہے ایک آیت سن کے ان کا گرویدہ بن گیا، ہم نے اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو اپنا بنائے، محمد کو اپنا بناتا، لیکن اس کی حالت خود الٹی ایسی بن گئی کہ یہ جا کے ان کا بن کے آیا۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہے، قرآن کریم کی چاشنی ہے۔ اگر آپ خیر القرون کے دور کے دیکھیں گے، کئی سارے لوگوں نے صرف قرآن کریم کی تلاوت سن کے اسلام قبول کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بار بار سنتے ہیں۔ اسلام کی اتنی دشمنی تھی کہ گھر سے جو نکلے تو اس ارادے سے نکلے کہ اسلام کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دے۔
اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ قتل کر دے، اتنی دشمنی میں نکلے، لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی مسلمان بن گئے۔ لیکن کبھی سوچنا تو چاہیے کہ سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں ایسی کون سی چیز تھی جو ان کے مسلمان ہونے پر آمادہ کرتی تھی؟ کون سی چیزیں تھی جو ان کو مسلمان ہونے پر جبر مجبور کرتی تھی؟ حضرت عمر شجاع تھے، بہادر انسان تھے، اور ایک ذمہ دار حیثیت سے مانے جاتے تھے، ذمہ دار قسم کے تھے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں کبھی تو پڑھ کے دیکھیں، ترجمہ سبھی پڑھتے ہیں، کبھی تو غور کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ صرف ترجمہ، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اس میں نہ مالداری کا لالچ ہے، مالداری کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو اتنا مالدار بن جاؤ گے، یا مسلمان ہو جاؤ گے تو آپ سردار بن جاؤ گے، یا مسلمان نہیں بنو گے تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس میں جنت کی کون سی نعمتیں بیان ہوئی، یا جہنم سے کچھ ڈرایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی وہ جو شروع کی آیتیں سنی، ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ بہادری کی بات ہوئی، نہ قتل کرنے کی بات ہوئی، نہ مالداری کی بات ہوئی، نہ عزت کی بات ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کریم کی وہ تاثیر ہے کہ بندہ اگر صحیح ارادوں سے، صحیح نیتوں سے سنائے تو لوہا دل بھی موم بن جاتے ہیں۔ اور وہ عام مسلمان نہیں تھے یا پھر عام کفار نہیں تھے، کفار میں مسلمانوں سے حد درجہ دشمنی رکھنے والے، اتنی دشمنی کے خاتمہ کرنے کو نکلے۔ لیکن چند آیتیں سننا، اتنی کیسی تبدیلی آ گئی کہ سخت دشمنی کے بعد سخت محبت پہ آوے۔ ان آیات کے سننے کے بعد، آیتوں کے سننے سے پہلے ایسا کہ اسلام کا نام لینے والا سامنے آئے تو اس کا خاتمہ کر دوں، آیتوں کے سننے کے بعد اسلام کی مخالفت کرنے والا سامنے آئے تو اس کا خاتمہ کر دوں۔ ایسی کیسی تبدیلی؟ یہ قرآن کریم کی چاشنی ہے، قرآن کریم کا اثر ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو کفار بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے، اللہ کے نبی نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو حبشہ کی طرف چند صحابہ اور صحابیات نے ہجرت کر کے، پہلی جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد پیچھے سے مکے والے پہنچے، اور جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ مفسد ہے، فساد مچاتے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جب تک میں ان کو اپنے سامنے بلا کر ان کے مذہب کی تحقیق نہ کر لوں، ان کے مذہب کے بارے میں صحیح اور غلط نہ جان لوں، اس وقت تک آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو جمع کیا اور خیالات پوچھے کہ تمہارا مذہب کا خیال کیا ہے، تمہارے مذہب کی ترجمانی کیا ہے، تمہارے مذہب میں کن باتوں کی تعلیم ہے۔ سب جب ان کے سامنے آئی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے سکھائی کہ ہم پہلے بت پرستی میں تھے، ہمارا مضبوط جو ہوتا تھا کمزور کو کھا جاتا تھا، ہمارے اندر بے حیائی تھی، جھوٹی باتیں تھی، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، لیکن ہمارے میں سے ایک نبی آئے، ان کی یہ تعلیمات ہے۔ پھر قرآن کریم کی بعض آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ وہ بعض آیتیں پڑھ کر سنانا ان پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آیتیں سن کے مسلمان ہو گئے۔ اور صحابہ کی تلاوتیں ہوتی ایسی تھی کہ جو بندہ سنے مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس اکسم بن سیفی ایک صحابی ہے، ان کے سردار اور قبیلے کے بڑے مانے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے معلوم کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور قرآن کریم کی یہی ایک آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سنا، اور جا کے اپنے سردار کو سنایا کہ ان کی یہ تعلیم ہے، ہم نے ان کے سامنے بیٹھ کے یہ سن کے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، خود بھی مسلمان ہو گئے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پورا جو خاندان ہے، جس خاندان کے یہ سردار تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کی تلاوت خود ایسی ہوتی تھی، کفار آتے تھے اللہ کے نبی سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ابو بکر کو یہ کہہ دو کہ وہ صحن میں نماز نہ پڑھے، وہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ کہا کیوں؟ ابو بکر صحن میں نماز پڑھتے ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کی رونے کی آواز بھی جڑ جاتی ہے۔ ان کی آواز سننے کے لیے، ان کی تلاوت سننے کے لیے ہماری بیویاں اور ہمارے بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تلاوت سن کے ہمارے بچے اور بیویاں مسلمان نہ ہو جائے۔ صرف تلاوت سن کے اسلام کی دشمنی رکھنے والے مسلمان بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، قابو نہیں ہوتا تھا۔ ڈر ہوتا تھا کہ ان کی تلاوتوں سے، قرآن کریم کی آواز کانوں میں پڑھ کر کہیں ہم اسلام کی دشمنی نہ چھوڑ دے، اسلام کے ماننے والے نہ بن جائے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوتوں کا اثر ہے۔ قرآن کریم اگر صحیح معنوں میں تلاوت ہو اور سننے والوں میں وہ جذبہ بھی ہو تو پھر انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن اگر سننے میں کوئی فکر نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ہو، نہ تبدیلی کے ارادے ہو، صرف سنایا جا رہا ہو، سنتے جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہر جمعے کے خطبے میں ہے، ہر جمعے کے خطبے میں ہے۔ کسی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی زندگی ہو گئی، نہ جانے کتنے جمعے اس نے پڑھے، نہ جانے کتنی مرتبہ خطبے میں کانوں میں یہ آواز گونجتی رہی، لیکن وہ تو کافر سے مسلمان بن گئے، ہم مسلمان سے صحیح مسلمان بھی نہ بن سکے، ہم مسلمان سے صحیح مسلمان بھی نہیں بن سکے، اللہ کی صحیح فرما برداری پہ نہ آ سکے، اللہ کی صحیح اطاعت پہ نہ آ سکے، قرآن کی محبت نہ صحیح ہمارے دلوں میں بٹھا سکے۔ یہ ہم اگر بدلنا نہ چاہے تو پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو بدلتے نہیں ہے جس کا خود بدلنے کا ارادہ نہ ہو، خود بدلنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی چیز خود بخود اس پر حملہ کر کے اس کو بدل دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن تو صحیفہ انقلاب ہے، قرآن سے تبدیلی ضرور آتی ہے۔ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب قرآن کا نزول ہوا، وہ زمانہ کیسا تھا جس کو زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ ہر قسم کی برائی اس زمانے میں موجود تھی، بے حیائی، حد درجے کی بے حیائی اس زمانے میں تھی، شراب نوشی، شراب پینا حد درجے کی اس زمانے میں موجود تھی، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، سود خوری عام ہے، بت پرستی عام ہے، قتل کی گرم بازاری ہے۔ انسان کوئی غلطی کو غلطی نہ سمجھے، کسی حرام کو حرام نہ سمجھے، تمام چیزوں کو انسان جائز سمجھ کر کرتا جائے۔ خلاصہ ہے کہ ہر قسم کی برائی اس زمانے میں تھی، بت پرستی تھی، لوگ بتوں کو مانتے تھے۔ قرآن کریم نے آ کے صحیح ہدایت کا مطلب سمجھایا، صحیح توحید کا مطلب سمجھایا۔ ایسا نہیں کہ جو مکہ میں بتوں کو ماننے والے تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم میں خود ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، اگر تمہارا سوال ہوگا کفار مکہ سے، وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے، بارش برسانے والے کے سلسلے میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن صحیح توحید قرآن نے سمجھایا، صحیح توحید کا جو مطلب ہے قرآن نے سمجھایا۔ اس توحید کے سمجھنے کے بعد ان کی حالت کچھ ایسی بدل گئی کہ توحید کے علم بردار بن گئے۔ پہلے بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، قرآن کریم کی تعلیمات کو ساتھ میں جوڑا تو توحید کے علم بردار، توحید سمجھانے والے بنے۔ بے حیائی کیسی عام تھی کہ کوئی حدود نہیں تھے، زنا نے اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا تھا، تو عورتوں پر سب کچھ ہوتا تھا بے حیائی کے، لیکن قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نگاہیں تک نیچی رکھو۔ یہ جب انہوں نے بے حیائی کے ساتھ قرآن کریم کی اس تعلیم کو جوڑا، اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لایا، نتیجہ یہ بنا کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین کنویں سے پانی بھرنے گئی، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، صحابی حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا فلاں سے رشتہ طے ہوا ہے، میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ کہا ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو، شادی سے پہلے ایک مرتبہ دیکھنے کی گنجائش ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیا کرو۔ تو یہ براہ راست ان کو نہ دیکھے، وہ چلتے چلتے میں نظر آوے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ جہاں کنویں سے وہ پانی بھرنے جاتی ہے میں چھپ چھپ کر دیکھ لوں،
تو یہ درخت کے پیچھے گئے اور وہاں سے چھپ کر دیکھا. اچانک ان کی بھی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم صحابی رسول ہو اور عورتوں کو جھانک کر دیکھتے ہو. تم صحابی رسول ہو اور عورتوں کو جھانک کر دیکھتے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے غلط ارادے سے نہیں دیکھا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ لو, تو میں وہ ایک مرتبہ دیکھنے آیا. تو اندازہ ایک مرتبہ لگائیے, پہلے وہ دور تھا جس میں زنا تو دور, بے حیائی کے تمام کام ہو لیکن انسان شرم تک محسوس نہ کرے, لیکن یہاں ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھے عورتیں آر دلانے لگے کہ تم بے حیا ہو, بے شرم ہو, عورتوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو. تو معاشرے میں کیسی تبدیلی آئی, بے حیائی کتنا بدلا. پہلے زنا کرے کوئی پوچھنے والا نہیں, آج نگاہیں بھی اٹھے تو انسان برا سمجھے. یہ قرآن کریم کی تعلیم کا اثر ہے. شراب اتنا عام تھا کہ شراب پلانے والے کو لوگ سخی بولتے تھے. شراب کا نام ہی کرم بولتے تھے کہ وہ شراب جو پلاوے اس کی عزت, اس کی تعریف ہوتی تھی, اس کو بلندیوں پر چڑھاتے تھے. شراب کی کئی ساری قسمیں تھی, انسان شراب میں چور تھا. لیکن قرآن کریم نے دھیرے دھیرے جب شراب پر پابندی لگانا شروع کر دی اور قرآن کریم کی آیت اتر گئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب, کہ شراب, یہ جوا, یہ ساری چیزیں شیطان کے اعمال ہے, فجتنبوہ, اس سے بچ جاؤ. فجتنبوہ, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, پرہیز کرو. یہ قرآن کریم کی آیت اتری, جس کو سنایا گیا جیسے ہی کان میں آواز پڑی شراب کے پیالے ٹوٹنا شروع ہوئے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت سنی, شراب کا پیالہ ہم نے اٹھایا, صرف لبوں کے قریب ہے, ہونٹوں کے قریب ہے کہ وہ گھونٹ ہمارے اندر اتر جائے, لیکن قرآن کریم کی اس آیت کے سننے کے بعد ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ادھر جائے. ہم نے پیالے جیسے تھے ویسے توڑ دیے. شراب کو اس قدر مدینے میں بہایا کہ کئی دنوں تک مدینے میں شراب کی بو محسوس ہوتی رہی. تو شراب نوشی کی عادت تھی, لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو ساتھ میں جوڑا, زندگی بدل گئی. بے حیائی کی عادتیں تھی, لیکن قرآن کریم کو تعلیمات کو اپناتے گئے, زندگی بدلتی گئی. بت پرستی تھی, توڑ دی, توحید کے عالم بردار بنتے گئے. قتل کی گرم بازاری تھی, ایک دوسرے کو قتل کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور لوگوں کے کئی لوگوں پر ظلم کرتا تھا. لیکن قرآن کریم نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جو کسی جان کو قتل کر دے بغیر کسی جان کے عوض میں, بلا کسی عذر کے کسی انسان کو قتل کرتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے صرف ایک انسان کا نہیں, پوری انسانیت کا قتل کر دیا. پورے انسانوں کے قتل کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ایک انسان کو بغیر کسی عذر کے قتل کرنے پر ہے. اور بعض جگہ فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. اگر کسی مسلمان کو جائز سمجھ کر قتل کرتا ہے ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر, اس کے ساتھ قتال کرنا, قتل کرنا یہ کفر ہے. مسلمان کو جائز سمجھ کر اس سے قتل کرے, انسان ایمان کے دائرے سے نکل گیا. قتل کی گرم بازاری تھی, کوئی کسی کو قتل کرے اور اپنے آپ کو بہادر سمجھے, لیکن قرآن کریم کی ان تعلیمات کے بعد انہوں نے ان تعلیمات پر ایسا عمل کیا کہ قتل تو دور کی بات ہے کہ ہماری جانب سے اس کو تکلیف بھی پہنچے گوارا نہیں ہے. ہماری جانب سے تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچے, اس کے دل کو اذیت پہنچے یا اس کے جسم میں کوئی حصہ کٹ جائے, یہ بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا. یہ ماننے والوں کی بات ہے. ماننے والوں نے جب مانا, پہلے قتل کرنے والے تھے, بعد میں حالت یہ بن گئی کہ کسی کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے. اپنی جان سے سب محفوظ ہو, ہماری زبان اور ہماری ہاتھ سے سبھی محفوظ ہو. عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. اسلام میں اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کی جو حالات ہے جانتے ہیں کہ جتنے مذہب تھے تمام مذاہب نے عورتوں پر ظلم کیا. کفار تو صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ لڑکی زندہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دو, اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. بیٹی کو زندہ رکھنا برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور اس کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا. اور یہود و نصارہ جتنے اور مذاہب ہیں, یہود و نصارہ کی ایسی باتیں عورتوں کے سلسلے میں ملیں گی. کسی نے کہا کہ عورت نجاست ہے, گندگی ہے. کسی نے کہا عورت شیطان کی بیٹی ہے. کسی نے کہا کہ عورت یہ شیطان کی ایجنٹ ہے. کسی نے کہا کہ عورت یہ جہنم کی داعی ہے, انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. کسی نے کہا کہ عورت انسانی نہیں ہے.
عورت صرف انسان کی شکل میں ایک حیوان ہے، عورت کا نہ کوئی حق ہے، عورت کی نہ کوئی ذمہ داری ہے، عورت تو صرف انسان کی شکل میں دکھنے والی ایک حیوان ہے۔ بلکہ باضابطہ یہودیوں کی جو فتاویٰ ہے اس فتاویٰ میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ عورت انسان نہیں ہے۔ تو عورتوں پر جیسے مظالم تھے اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت کو جو مقام شریعت اسلامیہ نے بیان کیا کہ پہلے عورت وہ تھی جس کو قدموں کے تلے روندنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اپنے قدم بھی عورت پر گرے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اس کو زندہ اپنے گھر میں رکھے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یاد رکھو پہلے وہ زمانہ ہوگا کہ تم اپنے قدموں سے روندنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں اسی ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ پہلے رونا پسند نہیں تھا نا، پیر سے اس کو کچلنا بھی پسند نہیں تھا، اتنا گندا سمجھتے تھے، آج میں اعلان کرتا ہوں اسی عورت کے قدم کے نیچے مرد کی جنت ہے۔ پہلے کوئی اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کا مال اس کو دینا گوارا نہیں کرتا تھا، من میں آئے نکاح کر لے، من میں آئے طلاق دے دے، اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہے برتاؤ کرے۔ قرآن نے اعلان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ ماں جب تمہاری ہو ایک عمر کو پہنچ جائے اف بھی نہ بولنا، کوئی چھوٹی بات بھی ماں کو تکلیف پہنچانے والی نہ بولنا۔ پہلے وہ عورت کا کہاں مقام تھا، عورت کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن قرآن نے سکھایا کہ لا تقل لہما اف، ہمت بھی مت کرنا ماں کے سامنے آواز اٹھانے کی، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں جنت میں داخلہ دلائے گا۔ تو یہ ساری باتیں، یا پھر جیسے اللہ کے نبی نے بیوی کے سلسلے میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم اس کو لقمہ بھی کھلاؤ تو بھی صدقہ، اور اس کے سامنے مسکرا کے بات کرو تو بھی صدقہ۔ تو پہلے سوچنا چاہیے شریعت سے پہلے، اسلام سے پہلے کیا حالات تھے، اور قرآن نے ان تعلیمات کو، ان مظالم کو کیسے بدلا، اور واقعی بدلنے والوں نے بدلا ہے۔ سود خوری ایسے عام تھی کہ سود خوری کا چرچا تھا، لیکن قرآن کریم کا اعلان ہوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ سود سے بچو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بدخلقی، بد اخلاقی اتنے عام تھے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے، کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو ستائے، سب کچھ جائز تھا، سب کرتے جاؤ، لیکن قرآن نے وہ تعلیم سکھائی انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق سارا کا سارا اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان ہے، کسی کے ساتھ کی زیادتی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ کافر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ مسلمان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جا سکتا ہے۔ حسد مت کرو ورنہ تمہاری نیکیاں جل جائیں گی، غیبت مت کرو زنا سے بڑا تمہارا گناہ ہوگا، کسی کو حقیر مت سمجھو، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی کو حقیر مت سمجھو، اللہ کا غضب تم پر اترے گا، کسی کے عیوب مت کھولو اور ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کھول دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ بد اخلاقی میں نمونے کے تھے کفار، زمانے جاہلیت کے تھے، لیکن ان کی بد اخلاقی کیسی پلٹی کہ ایک دوسرے سے جلنا بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کا کینہ دل میں رکھنا بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں بھی نہیں بیان کرنا ہے، ایک دوسرے کو برے لقب سے بھی نہ پکارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ مسلمانوں کے درمیان مواخات کا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ تو یہ میں نے بڑی بڑی باتیں بتا دی، ورنہ زمانے جاہلیت میں ہر قسم کی برائی تھی، لیکن جیسے جیسے قرآن کی تعلیمات آتے گئی، انقلاب آتا گیا، ایسا انقلاب برپا ہوا کہ پہلے زمانے جاہلیت ہے، بدترین دور ہے، ہر قسم کی برائی اس میں عام ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کو جب انہوں نے اپنایا خیر القرون کا دور بن گیا۔ پہلے بدترین دور تھا، بعد میں قرآن کی تعلیمات کو اپناتے اپناتے خیر القرون کا دور بن گیا کہ اس دور پوری قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ خیر القرون کا دور ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دور ہے کہ وہ دور دیکھو اور اپنی تبدیلی کرو، آپ کے لیے نمونہ ہے۔ مسلمان اگر صحیح معنوں میں ہدایت پہ ہو، صحیح راستے پر اگر رہنا چاہے، کامیاب اگر اپنے آپ کو بنانا چاہے تو ان کے نقش قدم پر چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔
پہلے دور کیسا تھا؟ زمانے جاہلیت ہے، لیکن اب وہ خیر القرون کا زمانہ بن گیا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی تعلیمات جیسے آتی گئی اس کو قبول کرتے گئے۔ تو آج بھی اس قسم کی ساری ہی برائیاں ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بے حیائی آج بھی ہے، بے حیائی اتنی عام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یخیر الرجل بین العجز والفجور، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کی یہ چاہت ہوگی، انسان ایسی حالت میں پھنسے گا یا تو بے حیائی کا کام کرے یا عاجز کہلاوے، یا تو بے حیائی کا کام کرو یا لوگ تانا دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برا بلا سن لے، بے حیائی کا کام نہ کرے۔ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، دھوکہ اتنا عام ہو جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ انسان حلال اور حرام کی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا کہ میں جو چیز لے رہا ہوں، میں جو چیز کھا رہا ہوں، یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ قرآن کریم کو عار سمجھا جائے گا، قرآن کریم کی تعلیم دلانا اپنے بچوں کو عار سمجھیں گے، لوگ پسند نہیں کریں گے۔ اپنے بچے کے لیے ڈاکٹر بننا پسند کریں گے، انجینئر بننا پسند کریں گے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنا لوگ اس کو عار سمجھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جتنی برائیاں زمانے جاہلیت میں تھی وہ ساری کی ساری برائیاں آج بھی ہے۔ شراب ہے تو آج بھی شراب ہے، اس وقت سود ہے آج بھی سود ہے، اس وقت بے حیائی ہے آج بھی بے حیائی ہے، اس وقت قتل کی گرم بازاری ہے آج بھی قتل عام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکثر الحرج، قتل عام ہوگا، اتنا عام ہوگا کہ قتل کرنے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور قتل کیے جانے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرا قتل کیوں ہو رہا، اتنا قتل عام ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنی برائیاں اس وقت تھی آج بھی وہ ساری برائیاں ہیں، لیکن تبدیلی جیسے اس زمانے میں آئی اسی راستے سے آج بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس زمانے میں اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنا کے لوگوں نے اپنی زندگی بدلی ہے، فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها، جس راستے سے پہلی امت کی سدھر ہوئی ہے، اصلاح ہوئی ہے، اسی راستے سے آخری امت کی بھی اصلاح ہوگی۔ پہلے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنا کر انہوں نے زندگی بدلی ہے، آخری امت بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائے بغیر اپنے اصلاح کے خواب سوچ نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ اور جو مختلف حالات بنتے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، ساری امتیں اسلام کے خلاف ٹوٹ پڑیں گی، ساری امتیں، ساری جماعتیں اسلام کے مقابلے کے لیے آئیں گی۔ یہ سارے حالات آج ہو رہے ہیں، تو حل ایک ہی ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر صحیح ایمان والے ہو۔ صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے، صحیح ایمان بچانا ہے۔ اور آگے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مضبوط پکڑ لو، بے چین نہیں ہوگے، غمزدہ نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے۔ اور کئی ساری وجوہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو عظمت دینے لگے گی، نزعت منہ ہیبت الاسلام، تو اسلام کی ہیبت اور اسلام کی وقار دلوں سے چلی جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب امر بالمعروف کو چھوڑ دے، نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی، وحی کی برکتوں سے محروم۔ اور جب آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو انسان اپنی زندگی میں جگہ دے، قرآن کریم پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا کر لے، اس کے بغیر نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن یہ بھی تو غور ہو کہ قرآن کریم کی کئی ساری آیتیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، کئی ساری آیتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ تبدیلی کیوں نہیں ہے جو اس وقت کی تبدیلی تھی؟ وہ تاثیر کیوں نہیں ہے جو اس وقت کی تاثیر تھی؟ بس اتنے بات ہے کہ عمل کا ارادہ نہیں ہے۔ سب لوگوں نے قرآن سے رشتہ جوڑا برکت کا رشتہ جوڑا کہ برکت کے واسطے قرآن پڑھیں گے، برکت کے واسطے قرآن میں گھر میں قرآن رکھیں گے، برکت کے واسطے جہیز میں قرآن دیں گے، سب برکت کے لیے سب لوگوں نے رشتہ جوڑا ہے، لیکن اصلاح کے لیے کسی نے رشتہ نہیں جوڑا۔
ہم اپنے گندگیوں کو دور کرنے کے لیے کسی نے قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، میرے اندر فلاں قسم کی خامی ہے، میں اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑوں، میرے اندر فلاں خامی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑوں۔ قرآن یہ برکت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن یہ عمل کے لیے نازل ہوا۔ تو ہمارا رشتہ قرآن سے عمل کا ہو، اصلاح کا ہو، تو پھر کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ پھر لوگوں کے لیے بھی باتیں ہوگی کہ ان کے پاس اتنا بہترین کلام ہے، اتنی بہترین کتاب ہے، لیکن ان کی زندگیاں دیکھو تو اس سے بالکل مخالف۔ لوگ اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہونے کے قریب ہوتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کو پڑھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے اسلام کو پڑھا، کئی سارے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، ہمارے قدم اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں کی طرف نگاہ پڑتی ہے، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت کیوں کر بنتی؟ تو ہمارے قدم بھی رک جاتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں کی یہ حالت نہیں بنتی۔ تو اسلام تو صحیح مذہب ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں میں جذبہ عمل نہیں ہے، جذبہ اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جذبہ اطاعت ہم میں پیدا ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کے۔ صحابہ کی زندگی میں وہ معزز تھے، وہ عزت پا گئے صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو اپنا کے، اور آج ہم ذلیل اور خوار ہوتے جا رہے ہیں، ذلت کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔